یہ ہے کہ ٹائمز آف انڈیا میں 24 تاریخ کو ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں ٹرین وغیرہ کے حادثے میں جاں بحق ہونے والی لاوارث لاشیں مردہ گھروں میں 14,000 کے قریب پڑی ہوئی ہے جن کی پہچان مشکل ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں مسلمان ان لاشوں کی پہچان کر کے اگر مسلمان ہوں تو ان کی تدفین اور تکفین کا انتظام کیا جائے۔ اب جیسا کہ تاثرات کے لیے میں نے عرض کیا ہے، دو ہی چیزیں، یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، اپنے اپنے علاقوں میں آپ اپنے پروگرام کو کس طرح انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ سب سے پہلے میں جمعیت علماء مہاراشٹر کے نائب صدر قاری عبدالرشید صاحب حمیدی دامر کا برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بہت ہی اہم ترین اجلاس کے صدر عالی وقار حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، جو ہم سب کے بڑے ہیں، آپ کی صدارت میں یقیناً یہ بہت ہی اہم ترین اجلاس ہوا، اور اس اجلاس سے ہمیں ہمارے درمیان جو بے چینیاں اور جو بہت زیادہ تکلیف دہ امر ہمارے درمیان یہ تھا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے جو شرانگیزیاں وجود میں آ رہی ہے، اور بالخصوص اسلام کے ماننے والے اور دیگر اقوام کے اوپر بھی یہ حکومت آئے دن نت نئے انداز سے ان کو پریشان کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، اور ساری عوام و خواص کی نگاہیں جمعیت علماء کی طرف سے بڑی آس اور امید کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ ایسے قیمتی اوقات میں اور مشکل کشا اوقات میں جمعیت علماء کی طرف سے کیا رہنمایانہ ہمارے لیے ہدایات دی جاتی ہے۔ آج یقیناً تمام ہی احباب اور میں خود بھی بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ہم تمام کے لیے جو پیغام دیا گیا، یقیناً وہ پیغام ہمارے لیے بہت ہی اہم ترین ہے، اور انہی خطوط اور نقوش پر چل کر انشاءاللہ العزیز جو تحفظ اوقاف کے عنوان سے ہمیں میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے اوپر کاربند رہیں گے۔ اور ہمارے علاقے میں علاقہ مراٹھواڑہ کو جو 3 اگست کو پروگرام دیا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم عوامی سطح پر اس کے لیے ایک علیحدہ نظام بنائیں گے، اور جمعیت علماء علاقہ مراٹھواڑہ کی منتظمہ کے لیے جیسا نظام یہاں پر بنایا گیا، ہم اسی خطوط اور نقوش کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک بات ذہن میں ہے، چونکہ صدر محترم یہاں پر ہے، ابھی آپ دیکھیں گے گزشتہ مہینے میں ہم نے بہت ساری باتیں یو پی کے علاقے سے متعلق سنی کہ وہاں پر مدارس اسلامیہ پر کس طریقے سے ضرب پڑی۔ ہم لوگ یہاں پر شانتی کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن گزشتہ ماہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے درمیان بالکل قریب ہمارے مدارس کے ذمہ داران کو گھیرا گیا، تقریباً 10 سے زائد FIR درج ہوئی، اور یہ سب کے سب ہمارے لیے الارم کی مانند ہے، ہمارے لیے ایک بگل ہے۔ ہمیں اس سے سیکھ ملتی ہے کہ ہم اپنے مدارس کی کس طریقے سے مورچہ بندی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک پیٹرن بتانا چاہتا ہوں اس میں، کہ مدارس پر جس وقت کیس درج ہوئی اس میں فریادی ایک ہی ٹائپ کے ہیں، فریادی ایک ہی ٹائپ کے، یا تو وہ تھانے کا انچارج ہے جس کو ہم نریکشک بولتے ہیں، یا تو اپ نریکشک فریادی ہے۔ اور بزرگوں اور دوستو، ہمیں جیسے حضرت والا سے میں گزارش و درخواست کروں کہ جس طریقے سے ہم یہ پروگرام سجا رہے ہیں، میری گزارش ہے، بڑی عاجزانہ اور التجا کے طور پر میں گزارش کرتا ہوں کہ مدارس مہاراشٹر کے اندر
جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہے ان کا نظام بالکل ہی مفقود ہے، ان کو جوڑ کر منظم کیسے کیا جائے، ان کے حسابات کا نظام کیسے مرتب کیا جائے، یہ ساری شکلیں اور صورتیں ان کے سامنے رکھی جائے، اور ایک تربیتی نظام مدارس کا یعنی نظام العمل درست کیسے کیا جائے، اس عنوان سے ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ، میں نے آپ کے اوقات لیے، اللہ بہترین بدلہ اور جزا ہم تمام کو عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ میرے خیال میں سارے تاثرات جو آنے والے تھے ان کا فرض کفایہ قاری صاحب نے ادا کر دیا ہے۔ ویسے ایک بات وضاحت کرتا چلوں کہ یہ حضرت قاری صاحب نے جو آخر میں بات کہی ہے تو اس کے لیے تجویز جو پیش کی گئی ہے سارا متن اس میں آ گیا ہے، اور ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر سے جو تصدیق نامہ جاری ہوتا ہے اس تصدیق نامے میں ان ساری چیزوں کے ہر مدرسے کے اور مسجد کے ذمہ دار کو پابند بنایا گیا ہے۔ غلطیاں کچھ ہماری بھی ہے، اسی لیے ان تمام کی تمام چیزوں کی پہلے مرحلے میں پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اب مفتی محمد ہارون ندوی صاحب نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے تاثر پیش کریں، وقت کا خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میرا تاثر کل وائرل نیوز پر پورا آ جائے گا، اور ابھی بددعا لینا بھی اچھی بات نہیں ہے، کافی وقت ہو چکا ہے۔ خیر مولانا پروگرام بڑا اچھا رہا، اور جو سینسٹیو ایشوز تھے جیسے وقف کو لے کر، تحفظ مساجد کو لے کر، تحفظ مدارس کو لے کر، ایسے عنوان پر بالکل اہم وقت میں آپ نے گویا کہ ایک کیڈر، ایک تربیتی کیمپ رکھا ہے، اس کی ضرورت ہے اور ہر علاقے میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ نے ہمارے خاندیش کے لیے بھی وقت طے کیا ہے، ہم اپنے علاقے میں پوری تیاری کے ساتھ میں دھولیا میں جو ہمارا آپ نے تاریخ دی ہے اس میں جلگاؤں، نندربار اور نواپور، مالیگاؤں، احمد نگر، یہ پورا علاقہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم پوری طریقے سے یہ انتظام کریں گے۔ اور ایک آپ سے یہ کہنا ہے کہ حضرت یہ جو ویڈیو ہو رہی نا، یہ جو ویڈیو ہو رہی ہے اس میں آج صبح کی نشستوں میں آپ کے بڑے اچھے اچھے بیان ہوئے ہیں، مولانا کا بھی اور ان کا بھی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت کے مشن کو، کاز کو پہنچاؤ، لوگوں تک جاؤ، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے سر میڈیا۔ آپ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میڈیا ٹرائل چلتا ہے، میڈیا کے ذریعے سے بدنام کیا جاتا ہے، تو اس میڈیا کا ہم صحیح طریقے سے استعمال کیوں نہ کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میڈیا کے ذریعے سے، جو آپ کی تقریر ہے، آپ نے بہت اچھی تقریر کی ہے، اور وہ عوام تک جانا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، کتنے لوگوں کو عمر قید کی سزا، جمعیت علماء کیا کر رہی ہے، کتنا کروڑ خرچ ہو رہا ہے۔ تو آپ کی تقریر کا وہ ٹکڑا پورا آنا چاہیے، نشر ہونا چاہیے، مولانا اظہر صاحب کی تقریر کا نشر ہونا چاہیے، مفتی حفیظ اللہ صاحب۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ رسمن نہ رہے یا صرف آپ کے ریکارڈ تک نہ رہے، بلکہ آپ کسی بڑے چینل کو پکڑیے، سمجھ رہے آپ، اور اس کے ذریعے سے یہ نشر کروائیے۔ میں بڑا چینل دوسرا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اپنوں کی قدر عام طور پہ نہیں رہتی ہے، لیکن اور میں فری میں کام کرتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ہر ہفتے میں جمعیت کی کوئی نہ کوئی خبر لگاتا ہوں، اور میرے 5 منٹ کا کتنا پیسہ لیتا ہوں میں وہ دوسروں سے معلوم کر لو، مگر کیا خیر انشاءاللہ جمعیت کا سپاہی ہوں، ارشد مدنی کا خادم ہوں، جمعیت کے لیے ہر وقت ہر طریقے سے ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، وائرل نیوز بھی ایک ہمارا ذریعہ ہے، اور مفتی صاحب وہی تاثر پیش کرنے کہ میں ایسا کروں گا۔ ضرورت ہے کہ حضرت صدر محترم حکم فرما دے، وہ تو ہے ہی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں مہاراشٹر کے مجلس عاملہ کے رکن اور علاقۂ مراٹھواڑہ کے صدر محترم مرزا کلیم بیگ صاحب ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثر پیش کریں، وقت کا خیال فرمائیں۔ مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب۔ نہیں ہے کیا؟ آگے بڑھائیے۔ اب اس کے بعد میں مولانا عظیم الدین صاحب ضلع اکولہ کے صدر محترم، جن کو خطاب ملا ہے آج در یتیم کا، یہی ہیں، زیارت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور نائبین صدور مولانا حفیظ اللہ صاحب، مفتی محمد یوسف صاحب، اور تمام حاضرین، الحمدللہ صبح سے ہم لوگوں نے پروگرام میں شرکت کی،
اور حاضر دماغی کے ساتھ میں شرکت کی. بہت سے جو ذہنوں کے اندر سوالات اٹھتے تھے، ان بیانات سے، مولانا صاحب کے بیانات سے ہمیں معلوم ہوا کہ کس طرح کام کرنا چاہیے. خاص طور سے یہ بات بہت ذہن میں آئی کہ ہمارا ٹکراؤ عوام سے نہ ہو، بلکہ ہماری جو لڑائی ہے حکومت سے ہے. جب عوام سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کے نقصانات بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے اندر اسی طرز پر الحمدللہ ہم سنجیدگی کے ساتھ میں یہ پروگرام کریں گے، اور اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پروگرام ہمارے کامیاب ہوں گے. اور ہمارے بڑوں کو بھی الحمدللہ اس میں بڑی مطلب یہ ہے کہ مسرت ہوگی کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ میں یہ پروگرام ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے بڑوں کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اب مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی، ضلع ناسک کے صدر اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے رکن عاملہ مولانا عبدالقیوم صاحب. اس کے بعد مولانا محمد سرور مظاہری صاحب بھی تیار رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے دلی کے اندر تربیتی پروگرام جمعیت علماء کے خدام کے لیے منعقد کر کے جو روشنی ہمیں عطا کی ہے، اور اس کے اوپر ہمارے صدر محترم حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب نے سب سے پہلے عمل کیا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور 5 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت کی آواز کو اور جمعیت علماء کے مقصد کو ایک ایک خادم تک پہنچانے کی جو کوشش اور جو یہاں پر پروگرام بنایا گیا ہے، میں اس کے اوپر جمعیت علماء مہاراشٹر کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک بات میرے سمجھ میں آئی، یہ جو مسئلہ آیا ہے ذبیحے کا، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دستور بن رہا تھا اور اس کی کمیٹی میں کانگریس کے نیتا ٹنڈن جی موجود تھے، تو انہوں نے 3 سوال کیا تھا. اس میں ایک سوال یہی تھا کہ آپ لوگ گائے کا گوشت تو کھاتے ہیں، ہمارا ملک کیسے چلے گا. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم احتیاط سے کام لیں گے. اس وقت تو ان کا منہ بند ہو گیا تھا. مگر جب ہمارے مہاراشٹر کے چیف منسٹر، آج کے وزیر اعلیٰ، جب پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے، تو جو 1976 میں گائے ذبیحہ کا قانون مہاراشٹر میں پاس ہوا تھا پولوت سرکار کے حکومت میں، تو وہ صرف گائے کا لفظ وہاں تھا. مگر ہمارے چیف منسٹر نے اس کے اندر جو ہے ونش کا لفظ بڑھا دیا ہے. میری گزارش ہے جمعیت علماء مہاراشٹر سے کہ اس سلسلے میں اوکلا سے مشورہ کر کے کم سے کم اس ونش کے لفظ کو ہٹانے کی بھی کوشش کی جائے. اور یہ بہت اچھا قدم ہے کہ ہم لوگ خرید و فروخت سے بچیں اور اپنے مال کو بھی بچائیں اور اپنی جان کو بھی بچائیں. یہ بہت اچھی تجویز ہے، اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے. مسلمانوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، جس کی رائے اس زمانے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دی تھی. اور آج کا یہ جو اجلاس ہے ماشاءاللہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے. اور مجھے امید ہے کہ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ اپنے آپ کو مخلص بنائیے جماعت کے لیے، مذہب کے لیے، قوم اور ملت کے لیے. جب تک ہم اپنے آپ کو مخلص نہیں بنائیں گے ہم کوئی کام کر نہیں سکتے. اس لیے قربانی دینے کا جذبہ اکابر کی طرح اپنے اندر پیدا کریں اور مخلص بنائیں. اور ان تمام اعمال کا جو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اس کا اجر لیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مولانا محمد سرور مظاہری صاحب، رکن مجلس عاملہ جمعیت علماء مہاراشٹر اور ضلع پال گھر کے صدر محترم مولانا سرور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم سب کا آنا بہت بہت مبارک ہو، اور میں اپنے آئے ہوئے سارے مجمع کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اکابرین کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. حضرت مولانا ہمارے صدر صاحب نے اشارتاً جو کہا وہ ہم سب کی نظریں وہاں گئی. جو اہم معاملہ تھا ہمارا آپ کا، اور جو سب کی نظریں جس طرف جا رہی تھی الحمدللہ وہ پوسٹر اور بینر ہمارے سامنے ہے. یہ آپ حضرات کی کوشش، آپ حضرات کی محنت اور آپ حضرات کے لگن آج یہ ظاہر کرتی ہے کہ واقعی ہماری ٹیم جمعیت کی اور حضرت مولانا کی محنت اور اخلاص آج رنگ لایا. اور آج یہ پوسٹر بینر آپ کے سامنے ہے، اور آنے والا دن انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا.
اور جس کی ضرورت آج ہم سب کو ہے. علاقے میں ہم سب کو اس کی ضرورت ہے, ہمیں جواب دینا ہوتا ہے. اور یہ عصری تعلیم جتنی ضرورت ہمیں آج دینی تعلیم کی ہمارے سامنے, اتنی ہی ضرورت ہمیں عصری تعلیم کی ہے. اس لیے میں معذرت کے ساتھ حضرت سے فرماؤں گا, اس کے اوپر بھی 2 منٹ کی روشنی ڈالنی چاہیے کہ ہر علاقے میں آپ لوگ عصری تعلیم کا انتظام کریں. اور بہت آسان طریقہ ہے جو ہم نے شروع کیا نالا سپارہ وسعی سے. الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بھی مکاتب تھے, ہم نے وہاں مانٹیسری کی شکل چھوٹے سے بچوں کو لے کے 3 سال کے جو ہیں ان کی انگلش میڈیم سے شروعات کی. اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا اور علاقے کے لوگ بہت خوش ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آپ کے ہاں بھیجیں گے, آپ کے مکتب میں بھیجیں گے. اس کی ترتیب ہم لوگوں نے بنائی. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں اس وقت 107 بچے ہیں جو مانٹیسری میں داخلہ ہم نے لیا ہے. 3 سے 3.5 4 سال کے بچے ہیں اور لوگوں میں ایک بہت اچھا میسج گیا, یہ حوصلہ جاگا. چاہیے ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی ضرورت ہے. میں اپنے اکابرین سے اس طرف رغبت دلاتے ہوئے میں کہوں گا, اللہ کے واسطے آپ اس پہ بھی نظر ڈالیں اور اپنے آنے والے مہمانوں کو سب کو اس طرف راغب کریں. اور آپ کا یہ پوسٹر بینر آج بتا رہا ہے کہ جمعیت العلماء نے بہت اونچا قدم اٹھایا ہے اور انشاءاللہ یہ کام پورے ہندوستان میں زور و شور کے ساتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ اس پہ عمل کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی ایک بلڈنگ آپ کی طرف سے. حضرت نے اعلان فرمایا ایک بلڈنگ. یہ حضرت مولانا سرور صاحب قاسمی دامت برکاتہم اس میدان تعمیرات کے شہ سوار ہیں اور حضرت نے حکم فرمایا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اور آپ حضرات بھی میری اس تجویز میں شریک ہوں گے کہ مولانا کی طرف سے ایک بلڈنگ انشاءاللہ قائم ہوگی ماشاءاللہ. سر کے لیے دعوت دے رہا ہوں جمعیت علماء ضلع سانگلی کے صدر محترم حافظ محمد علیم اللہ صاحب. اور اس کے بعد تیار رہیں مولانا مجیب اللہ قاسمی صاحب جو جمعیت علماء ضلع کولہا پور کے جنرل سیکریٹری ہیں. دور ہوں تو نزدیک آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تربیتی اجلاس جمعیت علماء مہاراشٹر زیر صدارت حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کہ اس موقع پر مجھے تاثرات پیش کرنے کی اجازت دی گئی اور بولنے کا موقع دیا گیا. سب سے پہلے میں جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی اور جنرل سیکریٹری مفتی یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور نائب صدر مولانا ہارون صاحب ندوی, قاری یونس صاحب خازن اور تمام ذمہ دار احباب کا میں ممنون اور مشکور ہوں کہ ایسے موقع پر مجھے بولنے کا موقع دیا. میرے دوستوں, آج اس ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہر مسلمان شہری چاہے وہ شہر میں رہتا ہو, دیہات میں رہتا ہو, قریے کے اندر رہتا ہو, تذبذب کے عالم میں ہے, کشمکش کے عالم میں ہے. اوقاف کے مسائل کو لے کر, اذان کے مسائل کو لے کر, معاشرے کے مسائل کو لے کر. لیکن جمعیت علماء مہاراشٹر کا میں تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں. انہوں نے ملت اسلامیہ پر اور اس وقت میں اپنے مقامی سطح پر کام کرنے والے جمعیت کے خداموں کے اوپر اور ملت اسلامیہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ تربیتی اجلاس لے کر ہماری آنکھوں کو کھولا اور ہمارے لیے راستوں کو ہموار کیا. ہم بھی تذبذب میں تھے کہ ہم کیا کریں. اصلاح معاشرے کے عنوان سے بھی باتیں ہوئیں اور ہمیں اوقاف کے لیے اور اپنے مقام پر جا کر کس طرح سے کام کرنا ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی. حضرت آپ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم حوصلہ ہو کر ہم حوصلہ ہارے ہوئے یہاں پر آئے تھے اور
तज़ब्ज़ुब में थे, परेशान थे, क्या होगा, मसाजिद का क्या होगा, दरगाहों का क्या होगा, कब्रस्तान का क्या होगा, इस तरह से हम परेशान थे। लेकिन यहाँ आने के बाद में हम बाहौसला होकर जा रहे हैं। और ऐसे इजलास बार बार होने चाहिए ताकि मिल्लत इस्लामिया और जमीयत उलमा के खुद्दामों को काम करने का हौसला मिले। और कोल्हापुर शिरोली के अंदर जो इजलास हो रहा है, इंशाअल्लाह हम हूबहू इसी नक्शे कदम पर उस प्रोग्राम को पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जमीयत उलमाए शिमाल मगरबी ज़ोन के सदर मोहतरम मौलाना मोहम्मद असलम गाज़ी अल कासमी साहब, उसके बाद आखिरी तासुर होगा मौलाना मुजीबुल्लाह कासमी साहब का। वक्त का लिहाज फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज तरबियती इजलास जमीयत उलमा महाराष्ट्र ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपने बरवक्त ये इजलास मुनाकिद कराया। मैं आप तमाम लोगों को हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र और हज़रत मुफ्ती हारून साहब, मौलाना आरिफ उमरीद साहब, मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब, कारी यूनुस साहब, कारी अब्दुल रसीद साहब, मैं तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन हालात में ये इजलास बुलाया गया। देखिए, हम जमीयत उलमा शिमाल मगरबी ज़ोन में मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने साथियों का, ख़ासकर हज़रत मौलाना जाबिर साहब का, मुफ्ती अफजल हुसैन साहब का। मौलाना अहमद साहब बीमारी की वजह से नहीं आ सके। हम रात दिन जब से लाउड स्पीकर का मामला चला है, फिर हमारे यहाँ एक हालात थे, ईद के एक दिन पहले बहुत सारे बच्चे जो है उसमें पकड़ लिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ज़मानत पे 16 बच्चे रिहा हो गए। हम रात दिन यानी इस पर लगे हुए हैं। हम लोग 2-2 बजे रात, 2:30 बजे रात में मीटिंगें करते हैं, फुटपाथ पे बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये चाहिए कि हम जब पुलिस चौकी, जैसे कि सदर मोहतरम ने फरमाया कि हमें पुलिस से जो है बहुत अच्छे अंदाज में बात करनी चाहिए। हमारे लोगों का होता क्या है कि हम जब पुलिस चौकी पे जाते हैं तो हम किसी दलाल को पकड़ते हैं और दलाल के ज़रिए वहाँ पहुँचते हैं तो दलाल हमको वैसे ही वहाँ से लौटा देते हैं जो वो चाहते हैं। हम सबको चाहिए कि जब पुलिस चौकी में जाए हम अपने ताल्लुकात उनसे राब्ता करें और बनाएं और उनसे जा कर के मिलें। हमको जज्बात में नहीं आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हम सबको ज़बान व कलम का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने जो जमीयत उलमा शिमाल मगरबी ज़ोन से ये सीखा, हम 3 महीने से एक काम कर रहे हैं कि हमारे लोग खौफ व हरास से निकले। जो खौफ है, जो डर है लोगों के अंदर, हमने ये देखा कि लाउड स्पीकर के वक्त में लोग बहुत खौफ व हरास में थे। बड़ी बड़ी मस्जिदों के लोग, बड़े बड़े मालदार लोग खौफ व हरास में थे। हम लोगों ने मीटिंगें की और उनसे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मामलात हल हुए। दूसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि आईने हिंद में मुसलमानों के दिए गए हुकूक के जो दफ़ात हैं, हम सबको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हमको मालूम नहीं है तो हमें जमीयत उलमा महाराष्ट्र से रुजू होना चाहिए और ये हर तरह से हमें ताउन देने के लिए तैयार हैं। मैं जो ये इजलास हुआ, मैं जो समझता हूँ कि इसका लब्बे लुबाब ये है कि हमें हजरत शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैहि से लेकर के हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब तक और यहाँ के जो अकाबिरीन गुजर गए, मौलाना मुस्तकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अलहाज गुलजार अहमद आदमी रहमतुल्लाह अलैह, और जो इस वक्त के सदर मोहतरम हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हमें इनके जो है नक्शे कदम पर चल करके जमीयत के काम को आगे बढ़ाना है। अपने अकाबिरीन की तारीख को पढ़ना चाहिए, उनकी सवाने को पढ़ना चाहिए। जब हम उनको पढ़ेंगे तो वो जो उनके अंदर दर्द था, जो कुढ़न थी, जो उनके अंदर जो है अल्लाह से जो की तरफ जो रुजू था, जब वो आएगा तो इंशाअल्लाह हमें हर मैदान में कामयाबी मिलेगी। मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र के तमाम खुद्दाम को जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे जमीयत उलमा के 1919 से लेकर के आज तक जितने अकाबिरीन दुनिया से गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौलाना मुजीबुल्लाह कासमी साहब, और सामने ज़ियारत हो रही है मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब नदवी। आपका नाम तासुर के लिए पेश किया गया था, आप शायद किसी तकादे से बाहर अभी तशरीफ़ ले आइए और इसके बाद में अपना तासुर पेश कीजिए। आगे तशरीफ़ ले आइए।
کھانا مفتی کھانے کے مرزا بعد ان کلیم۔ کا بڑا تقاضا رہتا ہے کیونکہ کھانے کی مقدار بھی ماشاءاللہ خوب رہتی ہے۔ مراٹھواڑہ کے صدر محترم آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ تربیتی اجلاس زیر صدارت حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی منعقد کیا گیا، جس کے اندر ہم جیسے خداموں کے لیے بہت ساری رہنمائی کی گئی۔ ہم حضرت مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت ہمیشہ ایسے ہی رہنمائی کرتے رہیں گے اور ہم خدام کو حوصلہ ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ جو 20 جولائی کو اجلاس طے کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ اسی نقش قدم پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ مفتی مرزا کلیم بیگ ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ دعوت نامہ جو بھیجا گیا تھا اور اس میں پروگرام کی جو تفصیل تھی، ماشاءاللہ صبح سے پروگرام اپنے بتائے ہوئے نظام کے اعتبار سے چلا اور ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آئی کہ بڑے ہم سے کام کرنے کا طریقہ ہم کو جو سکھا رہے ہیں اور کام کی جو نوعیت بتا رہے ہیں، اچھا لگا کہ ہمیں اور ذمہ داروں کو یہاں پر بلا کر ایک تربیتی اجلاس یہاں رکھا گیا، اور اس تربیتی اجلاس کو صرف صوبائی یا اس بمبئی شہر میں رکھ کر ہی نہیں بلکہ باضابطہ مہاراشٹر کے 5 حصوں میں اس کو اور الگ الگ تاریخوں میں اس کا انعقاد ہونا طے پایا۔ یہ ہم تمام کے لیے بڑی اچھی تجویز بھی ہے اور بڑا اچھا نظام بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ ہمارے یہاں مراٹھواڑہ میں 3 اگست کو یہ پروگرام ہونا طے کیا گیا ہے۔ پوری تیاری کے ساتھ الحمدللہ اپنے بڑوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ جیسے آپ کی منشا ہے یا جیسے صدر محترم کی منشا ہے، انشاءاللہ ہم اس اعتبار سے کام بھی کریں گے اور جماعت کے ہر فرد کو اس میں اس انداز سے جوڑنے کی کوشش کریں گے جیسے ہمارے بڑوں کی منشا ہے۔ ہم صوبائی جمعیت کے تمام ذمہ داروں کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلا کر کام کا سلیقہ اور کام کو کرنے کا جو انداز بتایا، ہم اس کے لیے آپ کے تاحیات انشاءاللہ مشکور رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ، بیگ صاحب نے اپنے تاثر پیش کیے اور تاثرات کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں 2 باتیں عرض کر کے حضرت صدر محترم سے درخواست کروں گا کہ دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ آپ حضرات بڑی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے یہاں تک تشریف لائے، صبح سے اب تک پروگرام میں شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر اس پیغام کو لے کر مضبوطی کے ساتھ جمعیت کے نہج کو، جمعیت کے پروگرام کو پیش کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے شایان نشان خدمت نہیں کر سکے جیسے کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے میں پھر معذرت کرتا ہوں۔ آپ حضرات جس طرح سے تشریف لائیں، ایسی سہولتیں اور اس طرح کھانے کا پینے کا نظام نہیں کر سکے۔ ایک اہم چیز رہ گئی، اس اجلاس کا لب لباب اور خلاصہ جو اعلامیہ کے طور پر جاری کیا گیا ہے، صبح سے اب تک جو بھی گفتگو ہوئی اس میں ہم اپنے ہم سفر ساتھیوں سے کیا چاہتے ہیں، آپ اپنے اپنے مقام پر جمعیت علماء کی خدمت کس طرح انجام دیں اور کس طرح رہیں، یہ چند لائنوں میں اس کو سمویا گیا ہے۔ میں ایک ایک نمبر پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پورے اجلاس کا خلاصہ ہے صبح سے اب تک جو چلا۔ نمبر 1، جمعیت علماء مہاراشٹر کے تمام ممبران اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ
کہ جمعیت علماء ایک مذہبی تنظیم ہے. اس بنا پر اپنے تمام معاملات میں خواہ وہ انفرادی سطح کے ہوں یا اجتماعی نوعیت کے، ان کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہو یا حکومتی اداروں سے، جمعیت علماء کے ممبران مجلس منتظمہ کو عالمانہ اور مومنانہ وقار اور تہذیبی شائستگی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے. نمبر 2، ملک کے موجودہ فرقہ وارانہ ماحول میں جس کی نظیر ماضی میں مشکل سے ملے گی، جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ کے ممبران کو صبر و تحمل اور بردباری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کرتی ہے. نمبر 3، جمعیت علماء اپنے تمام کارکنان کو ہدایت کرتی ہے کہ سارے لوگ اصلاح معاشرہ کی فکر کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیں اور اصلاح معاشرہ کے دائرے کو صرف مسلمانوں تک محدود نہ رکھیں. شراب نوشی، منشیات کی عادت بد، جنسی آوارگی جیسی بیماریاں پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. ان کے تدارک کے لیے حساس اور فکرمند برادران وطن کو ساتھ لے کر تحریک چلائیں. نمبر 4، جمعیت علماء اپنے تمام ممبران کو یہ تلقین کرتی ہے کہ ان کے وہ امور و مسائل جس میں حکومت کی طرف سے مداخلت کی جا رہی ہو ان میں عدالت کا سہارا لیں، اور جہاں احتجاج کی ضرورت محسوس ہوتی ہو شائستگی کے ساتھ اپنا احتجاج درج کرائیں، لیکن کسی بھی صورت میں ہندو مسلم منافرت کا عنوان اسے بننے نہ دیں. نمبر 5، جمعیت علماء اپنی مجلس منتظمہ کے تمام ممبران کو یہ تاکید کرتی ہے کہ ملک میں نفرت کی فضا کو پیار و محبت کے ماحول سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں، رد عمل کا شکار نہ ہوں. پریشان کن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اپنا اسوہ بنائیں اور حکیمانہ فہم و فراست سے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. نمبر 6، جمعیت علماء اپنی مجلس منتظمہ کے تمام ممبران کو یہ تاکید کرتی ہے کہ کسی ایسے جلوس یا ریلی میں شرکت نہ کریں. خاص طور سے اس پر توجہ دیں کہ کسی ایسے جلوس یا ریلی میں شرکت نہ کریں جہاں اشتعال انگیز تقریریں کی جا رہی ہوں یا جذباتی قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہوں. یہ خلاصہ ہے آج کی اس پوری کارروائی کا. میں حضرت صدر محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں اور اس مجلس کا اختتام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ، ہم کمزور ہیں، اے اللہ طاقتور ذات آپ کی ہے، ہم بے سہارا ہیں. اے اللہ، آپ ہی ہمارے مددگار اور سہارا ہیں. اے اللہ، اس وقت جو حالات اور مشکلات امت کو درپیش ہیں، یا اللہ ان مشکلات اور ان حالات سے نکالنے والی ذات آپ کی ہے. اے اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان حالات اور مشکلات کو ختم فرما. اے اللہ، تو اپنے دین کا محافظ ہے. اے اللہ، تو اپنے دین کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیں بھی قبول فرما. اے اللہ، جو لوگ دین کے سلسلے میں سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ مکر اور فریب سے کام لے رہے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں میں انہیں ناکام بنا. اے اللہ، مساجد کا تحفظ ہو، اے اللہ مدارس کا تحفظ ہو، اے اللہ اوقاف کا تحفظ ہو. اے اللہ، یہ سب آپ ہی کی ذات کر سکتی ہے. اے اللہ، ان سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بدخواہوں کے دست برد سے اے اللہ ان چیزوں کی حفاظت فرمائیے. اسلام کی حفاظت فرمائیے، شاعر اسلام کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ، ہماری حقیر سی دعوت پر ہمارے جو بھائی یہاں تشریف لائے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما.
اور اے اللہ یہ جس طرح صحت اور عافیت کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ انہیں اپنے گھروں تک لوٹا اے اللہ عافیت نصیب فرما اے اللہ کسی قسم کے حادثے سے کہ یہ شکار نہ ہوں اے اللہ اس سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما پیار و محبت کی فضا قائم فرما اے اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما اے اللہ صدیوں سے ہم اس ملک میں ایک ساتھ رہتے آئے ہیں پیار و محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں اے اللہ ملک کے کچھ بدخواہ ہمارے ملک میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمیں بانٹنا چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی کوششوں میں انہیں ناکام بنا دے پیار و محبت کا ماحول پیدا فرما دے ہمارے اس ملک کو ہر طرح کی ترقیات عطا فرما دے امن و امان اور خوشحالی عطا فرما دے یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اے اللہ وہ بھی عطا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ